السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی چینل مون مکینک ود مہرین۔ امید یقین دعا سب آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کو ویڈیو دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، وہ بھی مجھے پتہ ہے، لیکن مہربانی یہ ہے، آپ کی مہربانی ہوگی مجھ پر اگر ویڈیو دیکھیں تو سبسکرائب بھی کر دیں میرے چینل کو۔ اس سے آپ کو نہیں مجھے فائدہ ہونے والا ہے، اور میرے ساتھ بہت سے ایسے لوگ جو ان ویڈیو کی ضرورت رکھتے ہیں ان کو فائدہ ضرور پہنچنے والا ہے۔ وہ کیوں، وہ تو میں آپ کو پھر کبھی بتا دوں گی اس میں کیا فائدہ ہے، دوسروں کا کیا فائدہ ہے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو۔ آج کی ویڈیو کچھ انٹرسٹنگ ہے یا نہیں وہ تو آپ بتائیں گے، مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، مجھے کمنٹ کیا کرے ضرور۔ یہ کچھ میں نے نوٹ کہے یا اشعار کہے یا کچھ لائنس ہی کہہ دے، میں نے نوٹ ڈاؤن کی تھی، تقریباً کوئی عرصہ ہو گیا اس کو، اور آج میں نے دیکھا تو ان ساری لائنس میں ایک بہت ہی گہرائی ہے۔ اگر آپ ان گہرائی کو سمجھ دیں تو یقیناً زندگی میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی آپ کو ہرا نہیں سکتی، یا آپ ہار نہیں مان سکتے۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تھی لائن، یہ انتہائی ڈیپلی ہے، اگر اس کو میں صرف بیان کر رہی ہوں، اس کی گہرائی میں نہیں جا رہی، کیونکہ گہرائی میں جانے سے ویڈیو انتہائی لمبا ہونے والا ہے۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں، سنیے گا غور سے۔ ہم ٹھہرے گنہگار، کسی سے کیا شکوہ، نگاہیں طلبگار ہے بس رب کے کن کہنے کی۔ زندگی ایک ابدوش کی طرح گزر رہی ہے، نہ راستہ معلوم ہے نہ منزل کی خبر ہے۔ زندگی ایک درخت کی شاخ کی مانند ہے، مدت کے انتہا پر ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم صحرا کی وہ دھوپ ہے جو نہ ہوا کی طلبگار ہے، نہ بارش کی نہ چھاؤں کی، ہمارا مقدر ہی جلنا ہے۔ ہم شاعر تو نہیں مگر شاعری ہماری ضرورت ہے، ہم پروانے تو نہیں مگر جلنا ہمارا مقدر ہے۔ ہم اس سورج کی مانند ہے جو ہر زوال پر عروج کی جانب بڑھتا ہے۔ زندگی ہم اس جام کی مانند ہے جسے یاد کیا جاتا ہے رات کی تاریکی اور غم مٹانے کے لیے۔ زندگی اس سمندر کی مانند ہے جس کی گہرائی میں ڈوبنے کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ خون کے رشتوں میں وفا ہوتی تو یوسف نہ بکتا مصر کی بازاروں میں۔ زندگی اس گلاب کی مانند ہے جو باغ میں کھلتا ہے کسی کی ہاتھ میں نہیں۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، محبت وہ رسوائی کی گلی ہے جس میں سے کسی عاشق کا نکل آنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ زندگی اس باغ کی مانند ہے جس کی خوبصورتی اس باغ کے مالک کے ضامن ہے۔ ہم اس قافلے کے مسافر ہیں جس کی منزل کعبہ اور مسافر حاجی ہیں۔ ہم اس قلم کی سیاہی کی مانند ہے جو اگر الفاظ بن جائے تو تباہی اور یوں ہی پھیل جائے تو رسوائی۔ اے کاش ہم مسافر ہوتے طیبہ کے جس کا سفر مدینہ ہوتا، جس کی منزل دیدار مصطفیٰ ہوتا۔ شاعری میرا شوق تو نہیں مگر بیان دل کا ذریعہ ضرور ہے۔ ہم وہ تارہ ہے جس کی روشنی رات کی گہرائی اور تنہائی میں جلوہ پذیر ہوتی ہے۔ نکلے تھے ہم وفا ڈھونڈنے، شاید کسی کونے سے مل جائے، مگر کیا معلوم ہمیں کہ دنیا گول ہے، کونا کہاں ملے گا۔ دل اس شیشے کی مانند ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتا۔ وفا اس پھول کی مانند ہے جسے جتنا پانی دیا جائے اتنا ہی مہکتا ہے۔ ہم اس پھول کی مانند ہے جس کی مہک رات کے اندھیروں کو جگا دیتی ہے۔ زندگی اس نشے کی مانند ہے جس کا چکھنا راحت اور جس کی آرزو موت ہوتی ہے۔ شکوہ درد کس سے کرے صاحب، شکوہ درد کس سے کرے صاحب، کبھی ہم بھی اس کے ٹھیکیدار کہلاتے تھے۔ ہم اس پرندے کی مانند رہیں
جس کا بسیرا درخت کی وہ کمزور شاخ ہے جس کی مضبوطی کا کوئی تابع دار نہیں۔ زندگی ہم سے روٹھی یا ہم زندگی سے، کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی ہم سے روٹھی یا ہم زندگی سے، کیا فرق پڑتا ہے؟ موت تو ہمارا ہی مقدر بنی ہے۔ ہم اس راہ کے مسافر بن بیٹھے جس کا نہ کوئی ہم سفر ہے نہ کوئی منزل ہے۔ کسی کی خاموشی اس کے گناہوں کی ضامن نہیں، بلکہ اس کا خاموش رہنا کسی کی نجات کا ضامن ہوتا ہے۔ کوئی خوب کہتا ہے خربوزہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر، کٹنا اس خربوزے کو ہی پڑتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کا درد الفاظ بن جاتا ہے اور کبھی کسی کا وصال بن جاتا ہے۔ زندگی میں خواب دیکھنا غلط نہیں، ان کی تکمیل کا سوچنا گناہ ہوتا ہے۔ ہم وہ صبح ہیں جو ہر روز تو آتی ہیں، مگر وہ صبح نہیں ہوتی جو گزر جاتی ہے۔ کسی کو اس کے عمل سے نہ جانو، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کا دل اس کی پہچان کراتا ہے۔ آج تو آج ہی ہوتا ہے، اس کے گزر جانے کے بعد وہ نہیں لوٹتا۔ ویسے ہی ہم ہی ہوتے ہیں، ہمارے گزر جانے کے بعد ہم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ کسی کو کسی کی چاہت نے مار ڈالا اور کسی کو کسی کی خاموشی نے زہر پلا ڈالا۔ جب درد اپنی مدت پوری کر لے تو وہ آنسوؤں کی شکل اختیار کرتا ہے یا الفاظ بن کر بکھر جاتا ہے۔ غم درد بھی کمال تھا، کچھ نہ صحیح مگر مجھے شاعر بنا گیا۔ کسی کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، ورنہ تنہائیوں سے بڑا گہرا واسطہ ہے ہمارا۔ کسی بے زباں کے دل کے قاتل بن بیٹھے، کسی درد بھری نگاہوں کے گنہگار بن بیٹھے، چلے تھے دنیا کو خوش کرنے مگر اپنے ہی ضمیر کے خریدار بن بیٹھے۔ نہ جانے کیوں زندگی ہم سے ناراض ہو بیٹھی، نہ جینے کی آرزو دیتی ہے، نہ موت کی چاہت مٹتی ہے۔ اس میں دنیا بھی عجیب تھی، فرض جو پورا کرنے پر سزایاب بھی بن بیٹھے اور جرم بھی نامعلوم ہے۔ تیرے عشق میں ہم کافر بن بیٹھے، تیرے دیدار کو ہم عید سمجھ بیٹھے۔ تجھے چاہنا میری عبادت، تجھ سے محبت میرا روزہ، تیرا دیدار میری چاند رات اور تجھ سے ملنا میری عید۔ واہ کیا بات ہے یار۔ نگاہیں طلبگار تھی اس کے دیدار کی، نہ جانے وہ کس شب کی مہمان تھی۔ اشک لبوں پر جو آئے تو ڈوب گئے ہم، بن برسات کے بھی بھیگ گئے ہم۔ کہتے ہیں کہ غم درد کسی کو رلا دیتا ہے اور کسی کو سلا دیتا ہے۔ لکھنا میرا شوق تھا نہ چاہت، بس وقت نے مجھے ان کاغذوں میں الجھا دیا جس میں لکھنا میرا مقصد بن بیٹھا۔ امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہے میری یہ شاعری، یہ ساری شاعری یا نوٹ یا لائنز کچھ بھی کہہ دے، یہ میں نے خود نوٹ ڈاؤن کی تھی اس وقت، شاید جب میرے پاس کوئی ٹاپک نہیں تھا یا کچھ زندگی رک سی گئی تھی، ایک تھم سی گئی تھی اس وقت میرے پاس، شاید کوئی جیسے میں آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں کہ فلاں چیز کرے، ایسا نہ سوچے ویسا نہ سوچے، اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا مجھے یہ سمجھانے کے لیے، مجھے بتانے کے لیے۔ اس وقت میں نے اپنا ساتھی ان کلموں کاغذوں اور ان اشعار میں کو بنا دیا، بس اس وقت زندگی تھم سی گئی تھی، رک سی گئی تھی، لیکن اب تو فی الحال ماشاءاللہ زندگی کہتا ہے نا گزرا ہوا وقت لوٹ کر نہیں آتا، لیکن جو گزر گیا اسے یاد کر کے ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں۔ بس یہ کچھ اشعار تھے یا لائنز تھی جو بھی سمجھے، لیکن تھی بہت ہی گہری ڈیپلی، کیونکہ ان میں ہر لائن میں کچھ نہ کچھ تھا، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو۔ بہت لمبی ویڈیو ہوگی، معاف کیجیے گا لیکن سن لیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔